हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन को 73 की तादाद चाहिए, ये 20 कहाँ से आएंगे? वहाँ पे पुलों का मसला है, वहाँ पे कॉलेजों का मसला है, वहाँ पे तालीम का मसला है, वहाँ पे हेल्थ का मसला है। वह हमारे कीमती जानों का बहुत ज़्यादा बाजोड़ देखें, हमने 90 से ज़्यादा जनाजे उठाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप HTN देख रहे हैं। मौजूद हूँ अब्दुल जलील चांद साहब के हमरा। आप जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई तर्जुमान हैं। जलील चांद साहब, एक तो हम अपने नाज़रीन के लिए जो एक सूरत हाल बनती जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा जा रहा है कि यहाँ पे हुकूमत तब्दील हो सकती है और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो है उसको ख़तरा है। कितना ख़तरा है? क्योंकि अपोजिशन के अगर तमाम मामलात, अदालती मामलात भी क्लियर हो जाएँ, फिर 53 तादाद बनती है और हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन को 73 की तादाद चाहिए, ये 20 कहाँ से आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजादी से बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो सबसे पहले मरहला जो है वो हल्फ वफादारी का है। जब ये होगा तब सूरत हाल सामने आएगी तो फिर बैठकर इस पर डिस्कस होगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और आपको खदशा है कि हलफ बर्दारी नहीं होने दी जाएगी? देखिए, जो डिलेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हमने उस दिन डॉक्टर इबाद साहब के हमरा जाकर रिक्वेजिशन भी जमा की है, उनको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी दिखाया है, उन्होंने जवाब भी दे दिया कि उन्होंने तो ज़ाहिरी तौर पे तो कह दिया कि इजलास होगा तो लूँगा, लेकिन अभी देखते हैं 26वीं तरमीम में इख्तियारात चूँकि चीफ जस्टिस को भी मुंतकिल हो गए हैं कि वो हलफ के लिए कुछ फैसला कर सकता है। जहाँ तक हुकूमत के ख़तरे की बात है तो ये ख़तरा हम बड़े दिन से सुन रहे हैं। ये ज़बान खल्क है, मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था। अच्छा, आप भी सुन रहे हैं? जी, ज़बान खल्क नकार खुदा। तो 12 साल की गवर्नमेंट इनकी रही है, आवाम को रिलीफ नहीं मिला, तो अवामी सत्ता पर इनके ख़िलाफ़ एक रद्द अमल चल रहा है। जहाँ तक सूबाई असम्बली में नंबर्स की बात है तो नंबर्स 53 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात अपोजिशन की तरफ से या हमारी तरफ से बैठकर कोई मामला तय नहीं हुए या न कुछ इरादे हैं किसके कि क्या करेंगे। जब तक जमहूरी हक़ है हर बंदे का, हर जमात का, किसके पास फिगर पूरे हो जाएं तो वो आगे बढ़ सकता है। तो अभी 53 भी हम समझते हैं कि हलफ नहीं लिए, तो 53 पूरे हो जाएं, फिर बैठेंगे, असम्बली में बात होगी, अपोजिशन बैठेगी, जमातें बैठेंगी, कोई लाएमल तय करेंगी, किसी ने रब्ता किया तो अपना रद्द अमल देंगे। हमारा जो फ़ैसला है, हमारा फ़ैसला चूँकि शुरा करती है, अमला करती है, पार्लिमानी पार्टी करती है, तो हमसे किसी ने रब्ता किया तो यकीनन हम उनके साथ बैठेंगे। तो जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से मैंने सुना है कि ये इस मौक़िफ़ की हामी है कि इस हुकूमत को अपना जो एक मुद्दत है वो पूरा करने दिया जाए, इसको सियासी शहीद ना बनाया जाए। ये क्यों? इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मरकज़ी हुकूमत में पेश किया गया, तो ये हमारा तल्ख़ तजुर्बा था। और जब हमने उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया तो यकीनन उस वक्त हमें नुकसान हुआ, अगरचे हमने उस वक्त बताया कि हमने मुल्क को बचाया है। यानी हुकूमत लेकर नुकसान पाया? हुकूमत लेकर नुकसान पाया, नुकसान ही होता है, क्योंकि उस वक्त उस हुकूमत की पॉलिसियाँ इतनी गलत थी, अगर वो मज़ीद 6-7 महीने रह जाती तो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती। लेकिन हुकूमत मिल गई और हमने फिर ये कहा कि हमने रियासत को बचाया, मुल्क को बचाया, अपनी सियासत को गिनवाया। उस वक्त भी हमने कहा, आज भी कह रहे हैं कि उस वक्त की गलती को शायद ये दोबारा इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करते हैं, ये जमीयत उलमा इस्लाम की शुराई करेगी। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसी मुशावरत नहीं हुई? कोई गवर्नर हाउस में बड़ी सरगर्मियाँ हो रही हैं? और वो तो मैं भी वहाँ पे था जिस दिन चीफ जस्टिस का हलफ उठाया जा रहा था, तो सारे मौजूद थे। तो गवर्नर साहब और वज़ीर आला साहब और दूसरे जो हजरात थे बैठे हुए थे। तो एक जिस जगह पे कोई मेहमान जाता है तो उसकी तकरीम भी तो की जाती है, तो सारे मौजूद थे। एक अच्छा शगुन है, नेक शगुन है, सूबे की सियासत पर एक गहरे असरात छोड़ेंगे। जब सियासी जमातें एक पेज पर हो जाएं, तमाम सियासतदान एक पेज पर हो जाएं, एक दूसरे की किरदार कुछ ना करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। सुबह वो तो आप उस चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी तकरीब के हवाले से बात कर रहे हैं। इससे पहले जो अपोजिशन जमातों की वहाँ पे सरगर्मियाँ रहीं, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। अपोजिशन की किस जमात की सरगर्मियाँ रही? फिर पार्टी मुस्लिम लीग की रही है। अच्छा, JUI नहीं थी? JUI गालिबन नहीं थी। मुझे तो नज़र नहीं आई, लेकिन बहरहाल मीटिंगें होती रहती है, कहाँ होती हैं, किस जगह होती हैं, ये तो इनका अपना एक
پارلیمانی سیٹ اپ ہے, خود بیٹھتے ہیں, جہاں پر بیٹھتے ہیں. ابھی بھی کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب امیر مقام سے مولانا صاحب کے ہاں آئے تھے. انہوں نے کیا بات چیت کی, وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. اچھا, صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے, جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایک موقف ہے, اپنا ایک کردار ہے, اور خصوصاً جب ہم خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ وہ ریجن ہے یعنی بنو ڈویژن اور ڈیر اسماعیل خان ڈویژن کہ جہاں سے جمعیت علماء اسلام نے بہت زیادہ ماضی میں بھی ووٹ لیا ہے, اور آج بھی آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, اور اس میں خود جمعیت علماء اسلام اور اس کے جو اکابرین ہیں, جو اس کی لیڈرشپ ہے, وہ بھی نشانے کے اوپر ہے؟ دیکھیں, آپ نے صرف بنو ڈی خان ریجن کی بات کی ہے, میں پورے جنوبی اضلاع اور قبائلی خطے کی بات کر رہا ہوں, جہاں پر جمعیت علماء اسلام کا بینک ووٹ بہت زیادہ ہے, اور اسی بینک ووٹ کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہم نے قیمتی جانوں کو یہاں پہ نقصان ہوا ہے, ہمارے قیمتی جانوں کا بہت زیادہ باجوڑ. دیکھیں, ہم نے 90 سے زیادہ جنازے اٹھائے. وزیرستان میں ہمارے کئی اہم رہنما قتل ہوئے, شہید ہوئے. اس طرح اورکزئی اور باجوڑ اور مومند اور سب علاقوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے. تو یہ دیکھو, مرجر ہوا ہے, تو مرجر کے بعد یہ قبائلی اضلاع صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے. تو وہ سہولیات جو انہوں نے وعدہ کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ, وہ نہیں ملی. اب وہاں پر اسی لڑائی کے تناظر میں جب وہ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو وہ پھر ہو جاتے ہیں, وہاں کے مقیم نکل آتے ہیں بنو کی طرف, جائے خان کی طرف, یا کوہاٹ کی طرف, یا اسلام آباد کی طرف, تو وہ مہاجر بن جاتے ہیں. تو ان کے لیے مشکلات مزید پیدا کی جا رہی ہیں, مشکلات در مشکلات. تو ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں اور بات چیت کی جائے, اور وہاں کے حقوق, وہاں کے عوام کو جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں. وہاں پہ اس کا مسئلہ ہے, اسکولوں کا مسئلہ ہے, وہاں پہ کالجوں کا مسئلہ ہے, وہاں پہ تعلیم کا مسئلہ ہے, وہاں پہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے, وہاں پہ روزگار کا مسئلہ ہے, وہاں پہ سینیٹر جو آپ لوگوں نے ختم کر دیے ان کے حقوق, وہاں پہ ایک میرٹ کا مسئلہ ہے, جو ایک بچہ پشاور والا بچہ اور وزیرستان والا بچے میں کتنا فرق ہوتا ہے. اس کے پاس پہلے کوٹا تھا, اب کوٹا نہیں ہے. تو یہ ساری مسائل ایسے ہیں کہ اس مسائل کی وجہ سے وہاں پہ اس قسم کے واقعات بڑھتے ہیں, اور پھر موقع ملتا ہے لوگوں کو کہ ابھی عوام بھی بپھرے ہوئے ہیں, اور پھر وہ موقع سے فائدہ لیتے ہیں. تو اگر وہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر کے لیے جمعیت علماء اسلام سے کوئی کردار مانگا گیا تو ہم ہر وقت تیار ہیں, ہم نے کردار ادا بھی کیا. اور آپ کی نالج کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 13 جولائی کو غالباً آل قبائل کا ہم نے جرگہ بھی طلب کر لیا پشاور. جی, یہاں پشاور میں ہمارے مفتی محمود مرکز میں ہوگا, یا جہاں بھی ہوگا اس کا اعلان کر دیا جائے گا. ہم اسی تناظر میں بیٹھ کر امن کی صورتحال اور جو پاٹا جرگہ بنایا حکومت نے اس کے بارے میں, اور پھر ہم قبائل سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا رائے ہے. ہم ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے. فاٹا مرجر بھی جب ہو رہا تھا تو قبائل سے پوچھا گیا تھا, اور جمعیت علماء اسلام کا بھی اپنا ایک موقف تھا کہ جی فاٹا مرجر نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب افغانستان بھی گئے, وہاں بھی انہوں نے کردار ادا کیا. یہ جو آپ نے مذاکرات بات چیت کی بات کی ہے, یہ کس کے ساتھ مذاکرات کی آپ نے بات کی؟ دیکھیں, مذاکرات آپ بتائیں گے کہ وہاں پہ مشکلات کون لوگ پیدا کر رہے ہیں. وہاں حکومت بھی ہے, وہاں عوام بھی ہیں, وہاں پہ جو تیسرا عنصر ہے وہ کون ہے جو ان حالات سے فائدہ لے کر کارروائی کرتا ہے. تو ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو ابھی تک پتہ نہیں چلا. کہ کوئی جب بھی واقعات آتے ہیں تو یا ہمارے عسکری ادارے والے غریب شہید ہو جاتے ہیں یا عوام شہید ہو جاتے ہیں. ہمیں تو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ عسکری ادارے والے شہادت دے رہے ہیں, عوام بھی شہادت دے رہی ہے. تو پھر لڑائی عوام کی تو عسکری ادارے کی تو نہیں ہے نا. تو اس کا کھوج لگایا جائے کہ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں, اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں تو ان کے لوگوں کو بھی آپ ذرا سوچیں, بیٹھیں ان کے ساتھ, ان سے پوچھیں. جب وہ پاکستانی تو نہیں ہیں, پاکستانی ہیں تو پھر بٹھائیں ان کو. اگر پاکستانی نہیں ہیں تو کسی ملک کے ہیں تو ان سے بات کریں. اگر پاکستانی ہیں تو ان کو بٹھائیں, ان کو اپنے راستے پہ لائیں. جیسے کہ پہلے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, لوگوں کو جمہوریت کی طرف لانے کے لیے کوشش کی تھی, اور پاکستان سے وفاداری کی بات کی تھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے صوبے میں امن کی صورتحال خراب ہے. قبائل کے علاوہ بھی, جنوبی اضلاع کے علاوہ بھی پشاور کے حالات اب دیکھیں. ہمارے رمضان سے پہلے 2-3 علماء کرام یہاں پہ شہید کیے گئے. مشاعرہ بھی, مردان دیکھیں, سوابی دیکھیں, آج کل بھی ہو رہے ہیں. یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو ورنہ پور حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہیں.
جلی جان صاحب، یہ جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو کیا سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں آپ کی پارٹی کے اندر وہ تبدیل کیے گئے ہیں، ان میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو اجتماع ہوتا ہے تو آپ کے جو انصار الاسلام کے رضاکار ہیں وہ سیکیورٹی سنبھال لیتی ہے، لیکن صورتحال جو اس وقت ہے تو جو شخصیات ہیں جمعیت علماء اسلام کی، ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ سیکورٹی کے معاملات ہیں، اس کو ذرا ہم زیادہ شو کرتے بھی نہیں ہیں کہ کیا معاملات کیے ہیں. ہم تو اپنی سیکورٹی خود کرتے بھی ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا 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 نہیں کیا. ایک سیکرٹ بات ہوتی ہے. بہرحال ہم اپنے جلسوں کے حوالے سے پشاور پولیس اور خیبر پختونخوا پولیس اس بات کو اعتراف کر چکی ہے کہ ہمیں آپ کے جلسوں میں کوئی مشکلات پیش نہیں آتی. آپ کے رضاکاروں ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اور امن و امان برقرار رکھنے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. پہلے تو سابقہ حکومتوں نے ہمارے خلاف بڑے انصار اسلام کے خلاف کارروائی کرنے کی بھی دھمکی دی تھی، لیکن جب ان کو پتہ چلا، اداروں کو پتہ چلا، پولیس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو بڑے منظم ہیں، 13-14 ملین مارچ کرنے کے باوجود ایک پتھر کسی کے گھر بھی نہیں گزرا، کسی کے دفتر پہ نہیں گرا، تو ہم سے لوگوں کی یہی توقعات ہے کہ یہ پرامن جماعت ہے، منظم جماعت ہے، ہم انفرادی قوت کو میدان میں لا سکتے ہیں. ہمارے رضاکاروں کی تعداد پورے پاکستان میں ہزاروں میں ہیں، تقریباً 20-25-30 ہزار رضاکار ہیں ہمارے پاس. صوبے میں ہمارے 10,000 ہیں، اس طرح بلوچستان میں ہمارے ہیں، پنجاب میں ہمارے ہیں، بلوچستان میں ہیں، قبائل میں ہمارے رضاکار ہیں، باقاعدہ رجسٹر رضاکار ہیں، ان کی وردیاں ہیں، ان کے باقاعدہ نام ہیں ہمارے پاس. ادھر ادھر سے لوگ نہیں ہوتے ہیں ہمارے رضاکار. ہم ان کو باقاعدہ جو نام دیے ہوئے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ہم نے ایک شعبہ بنایا ہوا ہے. ان کے مرکزی سالار ہیں، ان کے صوبے کے سالار ہیں، ان کے ضلعوں کے سالار ہیں، ان کے پی کے حتیٰ کہ MC کے سالار بھی وہاں پہ موجود ہیں. اگر ہم اس کی تعداد آپ کو شو کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ یار اتنے بڑے لوگ آپ کے ساتھ رضاکارانہ طور پر. رضاکار جو ہوتا ہے نا، وہ تنخواہ نہیں ہے، سب کچھ بھی نہیں دیتے، لیکن پھر بھی وہ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جماعت کے قائدین کی حفاظت، جلسوں کی حفاظت. ایون کہ سیلاب آ جائے، حادثہ ہو جائے یا اس قسم کے واقعات ہو جائے تو اس میں بھی ہمارے قائدین حکم دیتے ہیں تو وہ میدان میں نکل آتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.